اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 7 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے، اللہ وہی ہے، یا اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے مسخر کیا رات کو، اور تمہارے لیے مسخر کیا دن کو، اور تمہارے لیے مسخر کیا چاند کو، اور تمہارے لیے مسخر کیا سورج کو۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد پروردگار عالم عرض کرتا ہے کہ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ہم نے چاند تمہارے کنٹرول میں دیا، ہم نے سورج تمہارے کنٹرول میں دیا، ہم نے دن تمہارے کنٹرول میں دیا، ہم نے رات تمہاری کنٹرول میں دی۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، لیکن ستاروں کو ہم نے تمہارے کنٹرول میں نہیں دیا ہے، یہ ہمارے امر سے چلتے ہیں، یہ ہمارے امر سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پروردگارہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ جب تو سب کچھ مسخر کر رہا ہے، چاند سورج دن رات سب مسخر کر رہا ہے، تو پھر ایک ستارے رہ گئے تھے، ان ستاروں کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دیتا۔ کہا نہیں، ان کا اختیار میں اپنے امر کے دائرے میں رکھوں گا، تمہارے اختیار میں نہیں دوں گا، تاکہ کل اگر یہ ستارہ کبھی کسی دروازے پر اتر جائے تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری تمہاری وجہ سے ہے، بلکہ جان لو کہ اللہ کا نمائندہ بن کر اترا ہے۔ تو جو مرضی الہی کا نمائندہ ہو انہیں نجوم کہتے ہیں، جو مرضی الہی کا نمائندہ ہو وہ ہے ستارے۔ اب ستارے بہت ساری مختلف باتیں کی جاتی ہیں ستاروں کے اعتبار سے، اور ہم سب سنتے بھی ہیں، لیکن خود یہ ستارے کہ جن کو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ستارے میرے امر کے تابع ہیں، میرے حکم کے تابع ہیں، اب جہاں میرا حکم ہوگا یہ چل کر وہیں جائیں گے، تو یہ بات جان لینا کہ اس میں ہمارے اور تمہارے لیے ایک پیغام پوشیدہ ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب ستاروں کی پرستش نہیں کی جائے گی، ستاروں کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اگر اتباع کی جائے گی تو اس در کی اتباع کی جائے گی کہ جس در پہ آ کر یہ ستارے جھک جایا کرتے ہیں۔